السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائیو اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا عمل بھی باب حاضرات کا حصہ ہے۔ ویسے تو باب حاضرات میں انگنت اعمال پیش کیے جائیں گے جو کہ سارے کے سارے مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے ہوں گے، عطا ہو چکے ہوں گے اور سارے کے سارے ہی مجرب اعمال ہوں گے۔ کچھ دوست ایسے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے اعمال ہو جس میں زکوٰۃ بھی ہو، جس میں محنت مشقت بھی ہو اور عمل بھی کام کرنے والا مجرب ہو، تو ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی ایسے اعمال اس باب میں پیش کیے جائیں گے، اس چینل کے زینت بنیں گے۔ اور ایسے بھائی بہن جو کہ چاہتے ہو کہ فوری کام ہو، کوئی زکوٰۃ اس میں نہ ہو، کوئی چلہ کشی نہ ہو، تو باب حاضرات میں ان کے لیے بھی ایسے اعمال پیش ہوں گے جس میں کسی بھی قسم کی زکوٰۃ چلہ کشی کی ضرورت نہ رہے گی، اور عمل بھی 100% مستند، 100% مجرب کام کرنے والے ہوں گے۔ جو پہلا عمل پیش ہو چکا ہے وہ بھی انتہائی زود اثر اور انتہائی تیزی سے بغیر زکوٰۃ کے چلتا ہے۔ فوری طور پر ان اعمال سے حاضرات ہوگی، ان اعمال سے معالجین حضرات یا تجربہ کار انسان بڑی آسانی سے بہت سارا کام لے سکے گا۔ آج جو عمل پیش کر رہا ہوں بھائیو اور بہنوں، یہ عمل مصر کے عاملین میں چلتا آ رہا ہے اور مصر ہی سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ مصر کے ایک بہترین عامل جو کہ باب عملیات میں بڑی مہارت کے حامل انسان تھے، السید عبد الفتاح التونی الفلکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمل کو اس نے اپنے تصرف میں لا کر عالم انسانیت کے لیے اس کی اجازت وقف کر دی تھی، پر اجازت جو ہے باقاعدہ انسانوں سے ہی آتی آ رہی ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو۔ انہی انسانوں کی اجازت اس میں بڑی کار فرما رہتی ہے۔ السید عبد الفتاح التونی الفلکی نے اپنی ایک کتاب تسخیر الشیاطین فی وصال العاشقین کے صفحہ نمبر 103 پر بھی اس عمل کو تحریر کیا ہے۔ بس اکثر و بیشتر ہماری کمی کوتاہی کہا جائے اسے، یا قصداً عمداً فعل کہا جائے، اور یا ایک حکمت کہا جائے اس بات کو کہ جو اچھے عاملین تھے، جنہوں نے تصنیفیں تحریر کر دی، رقم کر دی، ان کے اعمالوں میں کچھ نہ کچھ مخفی رکھا ہوتا ہے۔ ایسے بھی اسی عمل میں بھی السید عبد الفتاح التونی الفلکی صاحب نے ایک عمل کو، ایک راز کو مخفی رکھ دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ عمل بغیر زکوٰۃ کے کام کرتا ہے، بغیر زکوٰۃ کے چلتا ہے اور بڑا ہی مستند عمل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسان عمل ہے۔ بس اس کے لیے کچھ صورتوں کا یاد کرنا، حفظ کرنا عامل کے لیے ضروری ہوتا ہے، معالج کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح اسکرین پر آپ احباب دیکھ رہے ہو،
جو صورت مبارکہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یعنی درود ابراہیمی 7 مرتبہ، سورہ والشمس، سورہ الطارق، سورہ جمعہ، یہ یاد کیے جائے تو سب سے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ اس عمل میں جو ہے اسراف عامر کا بڑا دخول ہے، کیونکہ جس جگہ یہ عمل کیا جاتا ہے تو جو عمار جنات ہوتے ہیں وہ اس عمل میں کافی اثر انداز ہوتے ہیں اور عمل کو جھوٹ کی حد تک ثابت کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس عمل میں سب سے پہلے معالج جو ہوتا ہے اسے اسراف عامر پڑھنا پڑتا ہے، تاکہ جو عمار جنات ہو وہ جگہ کو خالی کر دے اور وہاں سے چلے جائے۔ اس کے بعد اس عمل کا جو موکل جن حاضر ہوتا ہے وہ بزرگ مومن جن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سوال جواب 100% سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ تو بھائیو اور بہنوں، واضح رہے کہ آج کا بتایا جانے والا یہ حاضرات الفلکی مصر کا جو عمل ہے اس میں چلہ کشی یعنی زکوٰۃ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عامل جب چاہے جس امر میں چاہے اس عمل کی بوقت ضرورت حاضرات کر کے مشکل امور میں مدد لے سکتا ہے، جائز و شرعی حاجت مندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ حاضرات کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین کرام، کوشش کرے ویڈیو کو پوری کی پوری تسلی سے، سنجیدگی سے دیکھا کرے اور سنا کرے، تاکہ بوقت ضرورت، بوقت امر کسی رہنمائی کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ میں چینل میں حد الامکان کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اس کے بعد بھی واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں عمل دینے کے بعد بھی، اور سارے معالجین آتے ہیں اور پھر طریقہ کار پوچھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اس میں کوئی بات تو مخفی نہیں رکھی، کوئی راز تو نہیں رہ گیا۔ تو بھائیو اور بہنوں، راز اس وقت رہتا ہے انسان سے، ایک بات، ایک عمل کو اس وقت انسان ادھورا چھوڑتا ہے یا غلط شائع کرتا ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی بات کی لالچ ہو، یا تو چینل میں ڈالروں کی لالچ ہو کہ ڈالر آتے جائے، باقی لوگ باڑ میں جائے، کسی کا کام ہو نہ ہو، کوئی اس سے فیض پا سکے نہ پا سکے، یا تو گراہک کی سوچ ہو کہ گراہک آتے جائے، حالانکہ اس خدمت میں گراہک کی نظر رکھنا میرے خیال میں اس فن کی بہت بڑی بے ادبی، اس فن کی بہت بڑی ناشکری ہے، کیونکہ اس میں گراہک کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ خدمت کی نظر، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خدمت ہی سمجھا جائے۔ تو اس وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ عمل پورا کا پورا ہو، عمل مستند مجرب ہو، عمل میں کسی بات کی کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے، تاکہ کسی کو دوبارہ رہنمائی کی یا پوچھ کی ضرورت نہ ہو۔ لہٰذا معالجین بغور ویڈیو کو بار بار سنیں اور دیکھیں تو دوبارہ دل میں کوئی شک نہ لائے کہ کوئی بات قصداً آمدن چھوڑ دی گئی ہوگی، کوئی راز چھپا دیا گیا ہوگا۔ تو ایسی کوئی بات نہ میں کرتا ہوں نہ رکھتا ہوں، بس جو دل میں ہو وہ زبان پر لے آتا ہوں۔ اب آتے ہیں حاضرات کے طریقے کی طرف۔ ناظرین کرام، حسب ضروری امر کوئی بھائی یا بہن حاضرات کرنا چاہتا ہو
تو عامل کسی نابالغ بچہ یا بچی کو سامنے بٹھا کے اور آیات کشف جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، اس آیات کشف کو سب سے پہلے کاغذ پر لکھ دے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو آیات کشف صاف نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید۔ تو ناظرین کرام، یہ آیات کشف کلام اللہ شریف کی سورت نمبر 50 سورہ قاف، جو کہ مکی سورتوں میں ہے۔ کل آیات مبارک اس سورت میں 45 ہے، اور جو آیات کشف مبارک سکرین پر دیکھ لیا وہ اس سورہ قاف کی 22ویں نمبر آیات مبارک ہیں۔ باقی جس عامل شیخ نے اپنی کتاب تسخیر الشیاطین فی وصال العاشقین میں عمل تذکیر کیا ہے، اس میں اس آیات کو مخفی رکھ دیا گیا ہے، آیات مبارک کی وضاحت نہیں کی گئی۔ تو عامل جو ہوگا بوقت امر ایک کاغذ پر اس آیات مبارک کو لکھ دے گا۔ سب سے پہلے عامل اسراف عامر کو پڑھ لے گا، اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کر دے گا۔ ناظرین کرام، اسراف عامر پیش کر رہا ہوں، بہت ہی مجرب اور صحیح نسخہ ہے۔ اس اسراف عامر کو 3 طریقوں سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، میں صرف ایک وہ طریقے کی وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے کام کا آغاز کر دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اسراف عامر کو پڑھتا ہوں تاکہ نہ سمجھنے والے آسانی سے الفاظ سے آواز سے سمجھ سکے۔ جہاں پر بھی یہ اسراف عامر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو اس میں اعراب کی ایسی غلطیاں سامنے آئے گی جس سے مفہوم و معنی بدل کر اسراف عامر جو ہے اپنے اثرات کھو دے گا۔ ایک دفعہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِأَيْ غَمُوشٍ بِأَيْ غَمُوشٍ یلغموشٍ یلغموشٍ أَيْ لَغَمُوشٍ أَيْ لَغَمُوشٍ مَرْغَمُوشٍ مَرْغَمُوشٍ مَرْشٍ مَرْشٍ مَرْیوشٍ مَرْیوشٍ جل الجلیل صاحب الاسم الکبیر الارض بکم ترجف والریاح بکم توصف والأودیہ بکم تخفق والجبال بکم تتزلزل والشہب بکم تقصف واسماء اللہ محیطہ بکم یا عمار هذا المکان اخرجوا من هذا المکان والأف تنزل عليكم وملائكة من السماء بالشهب من النار فتقطع أمعائكم وتترككم مطرودين ملقين مسروعين الله 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 الکلام کلام اللہ والعبد عبد اللہ والامر امر اللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ایہا الملک طارش لیس لکم راحة الآن حتى ترحلوا من هذا المکان
واعظموا علیکم یا معشر الارواح الروحانیت والاعوان ان تنزلوا علی عمار هذا المکان بالہیبۃ والوقار وبالسلاسل والاغلال فی الاعناق وتطردوهم وتبطلوا حرکاتهم وتذهبوا عمار هذا المكان وحريمهم وكبيرهم وصغيرهم وعيالهم من طريق الخدام وكونوا في خدمتي حتى ينتهي عملي بحقي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أهيا إشراهيا أسرعوا يا عمار هذا المكان بالرحيل في وقت هذا الوحى العجل الساعة بارك الله فيكم وعليكم۔ ناظرین کرام، یہ اسراف عامر ہو گیا۔ اسراف عامر کی ترتیب و طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ ایک دفعہ آپ کی تسلی کے لیے پھر پڑھ رہا ہوں تاکہ الفاظ میں کوئی رد و بدل نہ ہو اعراب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بأی غموش یلغموش ای لغموش مرغموش مریوش جل الجلیل صاحب الاسم الکبیر الارض بکم ترجف والریاح بکم توصف والاودیہ بکم تخفق والجبال بکم تتزلزل والشہب بكم تقصف واسماء الله محيطه بكم يا عمار هذا المكان اخرجوا من هذا المكان والأرض تنزل عليكم ملائكة من السماء بالشهب من النار فتقطع أمعائكم وتترككم مطرودين ملقين مسروعين الله 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 الكلام كلام الله والعبد عبد الله والأمر أمر الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الملك تارش ليس لكم راحة الآن حتى ترحلوا من هذا المكان واعظموا عليكم يا معشر الأرواح الروحانية والإعوان أن تنزلوا على عمار هذا المكان بالهيبة والوقار وبالسلاسل والأغلال في الأعناق وتطردوهم وتبطلوا حركاتهم وتذهبوا عمار هذا المكان وحريمهم وكبيرهم وصغيرهم وعيالهم من طريق الخدام وكونوا في خدمة حتى ينتهي عملي بحق يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أهيا إشراهيا أسرعوا يا عمار هذا المكان بالرحيل في وقت هذا الوحى العجل الساعة بارك الله فيكم وعليكم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے عامل 3 مرتبہ اس اسراف عامر کو پڑھ لے گا۔ جب بارک اللہ فیکم وعلیکم پر پہنچ جائے گا تو اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ لے گا پوری۔ ہر مرتبہ سورہ زلزال میں جب اشتاتن آ جائے گا تو اشتاتن کو 11 مرتبہ پڑھے گا۔ اس طرح 3 مرتبہ جب سورہ زلزال پڑھ لیا تو دونوں ہاتھوں پر پھونک کر زور سے تالی بجائے۔ اس کے بعد پھر اس کو پڑھنا شروع کر دے اسراف عامر کو۔ جب اسراف عامر کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد بارک اللہ فیکم وعلیکم کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ لے گا۔ ہر مرتبہ سورہ زلزال میں اشتاتن 11 مرتبہ پڑھے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں پر پھونک کر زور سے تالی بجائے۔ اس کے بعد پھر اسراف عامر کو 3 مرتبہ پڑھ کر پھر بعد میں 3 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ کر ہر مرتبہ سورہ زلزال میں اشتاتن 11 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک دے اور زور سے تالی بجا دے۔ 5 منٹ کا صبر کر لے۔ 5 منٹ کے بعد جو ہے اپنے عمل کا آغاز کر دے۔
عمار جنات جو ہوں گے وہ اس جگہ سے جا چکے ہوں گے، انہوں نے جگہ خالی کر دی ہوگی۔ اس کے بعد جب عمل کا آغاز ہوگا تو عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے گی۔ اب اس کو ہٹا دیتا ہوں، بغور اسے دیکھ لیں۔ یہ اسراف عمر صحیح نسخہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ ہے، لہٰذا بڑی کوشش سے ایسے اعمال نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، جو نقش آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہو، اس نقش کو بغور دیکھ کے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جو بچہ آپ لوگوں نے پاس بٹھایا ہوگا تو اس بچے کے دائیں ہاتھ کو آگے بڑھا دے اور کالے پین کو لے کر اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں، یہ جو ہتھیلی ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ نقش لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہاروت لکھ دے، پھر یاموج لکھ دے، پھر ماروت لکھ دے، پھر ماموجن یہ لکھ دے۔ اس کے بعد تسمیہ شریف پوری لکھ دے، پھر ملائکۃ المقربین، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام یہ لکھ دیں۔ جب یہ لکھ دیا ناظرین کرام، اب یہ جو عبارت نظر آ رہی ہے اس کو لکھ دینا ہے چاروں اطراف۔ جب یہ لکھ دیا، اب بیچ کا جو گول دائرہ ہے، اس باب حاضرات کے اعمالوں میں سیاہی کی تراکیب بھی بتائی جائے گی انشاءاللہ موقع ملتے ہی۔ تو اسی سیاہی سے یہ گول دائرہ جو ہے اسے بنا دے، کالا سا گول دائرہ ہو، اس کے اوپر عطر کو یا چنبیلی کے تیل کے چند قطروں کو ڈال دے کہ اس میں چمک پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو، سیاہی نہ بنی ہو، تو پھر کاجل لے کر کاجل میں عطر کو ملا دے، چنبیلی کے تیل کی 2 بوندیں ملا دیں اور اس سے جو ہے کالا دائرہ اس بچے، نابالغ بچہ یا بچی کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بنا دینا ہے۔ اب جب یہ بن گیا ناظرین کرام تو اسے بھی ہٹا دیتا ہوں۔ اب یہ جو آیات مبارک آیات کشف آپ لوگوں نے لکھی ہے، اس میں ترجمہ نہیں لکھنا، صرف آیات کشف حدید تک لکھ دینا ہے۔ اب اس کو ٹائپ کے ذریعے سے، کسی تار کے ذریعے سے، یعنی یہاں پہ سوراخ کر دو، یہاں پہ سوراخ کر دو اور تار ڈال کر بچے کی پیشانی پر اس آیات مبارک کو لگا دو، یعنی ماتھے پر بالکل دونوں آنکھوں کے اوپر سامنے بیچ میں اس آیات کشف کو لگا دو۔ جب یہ لگا دیا تو اب عمل کا آغاز کر دے، پڑھائی کے آغاز کے لیے ناظرین کرام یہ عبارت مبارک لکھی ہے، اس عبارت مبارک کو بغور دیکھیں۔ اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بعظمت الالوہیت وباسرار الربوبیت وبالقدرت الازلیت وبالقوت وبحق ذاتک المنزہت عن الکیفیت والمشابہ وبحق اسمک الذی تغشاہ الانوار وما فیہ من الاسرار ان تسخر لی خدامی ھذا المنزل یحضروا منزلی ھذا او فی ھذا الکف حتی یراہم الناظر بعینہ ویخاطبہم بلسانہ ویسمعہم بإذنہ ویسألکم عن حاجتہ الوحی العجل الساعہ۔ ایک مرتبہ ناظرین کرام
عبارت مبارک کو پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بعظمت الالوہیت و باسرار الربوبیت و بالقدرت الازلیت و بالقوت و بحق ذاتک المنزہۃ عن الکیفیت والمشابہ و بحق اسمک الذی تغشاہ الانوار وما فیہ من الاسرار ان تسخر لی خدام ھذا المنزل یحضروا منزل ھذا او فی ھذا الکف حتی یراہم الناظر بعینہ ویخاطبہم بلسانہ ویسمعہم باذنہ ویسألکم عن حاجتہ الوحی العجل الساعہ۔ ناظرین کرام، اب پڑھائی کا آغاز کر دے۔ عبارت مبارک آپ لوگوں نے سن لیا، دیکھ لیا۔ سب سے پہلے عامل نے بچے کو کہہ دینا ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کی جو گول کالا دائرہ ہے اس میں بغور دے کے اور عامل پڑھائی کا آغاز کر دے۔ درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد سورہ والشمس 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد سورہ طارق 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد عبارت عمل جو آپ لوگوں نے سنا اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے بچے پر پونک دے، ہاتھ کی ہتھیلی پر پونک دے۔ یک ہی لحظہ میں حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو راز کی 2 باتیں تھی، آیات کشف کا سامنا، آیات کشف کا معلوم ہونا، اور ساتھ میں بخور جو ہے 7 سلگائے کچھ انگارے دہکا دے عامل، اس میں بخور جاوی کندر زیرہ سیاہ سلگا دے۔ اب جب حاضرات کا نزول شروع ہوگا تو زبردست طریقے سے ایک سفید داڑھی میں سبز عمامہ، سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ حاضر ہوگا۔ سب سے پہلے معمول کے ذریعے سے عامل نے سلام با ادب عرض کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپنا مسئلہ بیان کر دیا جائے۔ مسئلے کی جواب دہی ہونے کے بعد چور یا چوری کی نشاندہی، ان کا معلوم ہونا، ان سے مال کی واپسی، جنات کا ظاہر ہونا، ایک مریض پہ سحر جادو، اس کی نشاندہی، الغرض اپنے ثوابدید پر معالج حضرات اس سے ہر ایک کام بآسانی لے سکے گا۔ جب مطلب براری ہو جائے تو اس کے بعد معقلات کو رخصت کرنے کے لیے معالج جو ہے سورہ الجمعہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ پڑھائی کافی ہے۔ پڑھائی کے دورانیے میں جو حاضرات ہوں گے، جو معقل ہوگا وہ چلا جائے گا، اور جو معمول ہوگا وہ آپ کو جواب دے دے گا کہ اب دائرہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو معلوم ہو جائے گا کہ حاضرات جا چکے ہیں۔ اسی کے بعد اکتفا کر دیا جائے اور عمل سے اٹھ جائے۔ ناظرین کرام، بہت ہی پائے کا مستند عمل ہے، ٹائم بھی انتہائی کم لیتا ہے۔ بس صرف اس کے لیے عبارت مبارک، ان صورتوں کا اور اسراف عامر کا حفظ کرنا لازم ہے، اس پر مداومت کرنا لازم ہے کہ تصرفات میں اس کے اثرات انوارات آتے جائے اور اس کا قابو ہونا ایک معالج کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے۔ انشاءاللہ اس جیسا عمل باب حاضرات میں بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ بس آپ لوگ ٹچ رہے، آپ لوگ جڑے رہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایسی مجربات سامنے آئے گی جو کہ نہ سننے میں آتی ہوگی، جو کہ نہ ملنے میں آتی ہوگی، جو کہ نصیب والوں کو مل جاتی ہے۔ اور کوشش کیا کرے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو، زیادہ سے زیادہ مریضوں کو، زیادہ سے زیادہ حاجت مندوں کو انوائٹ کرتے جائے تو ان کی بھی بھلائی کا سبب بنے گا، اور آپ لوگ بھی ان کی دعاؤں میں، ان کی نیکیوں میں حصہ دار رہیں گے۔ اسی کے ساتھ دعائے خیر کے ساتھ اختتام کروں گا۔
اللہ رب الکریم مجھ پر اور چینل کے تمام احباب گرامی بھائیوں اور بہنوں پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔